کہا یونس علیہ السلام کی قبر کہاں ہے ہمیں ٹھیک سے نہیں معلوم، کہ شعیب علیہ السلام کی قبر کہاں ہے ہمیں یہ نہیں معلوم، کہ حضرت ایوب کی قبر کہاں ہے، حضرت یعقوب کی قبر یقینی طور پر اجماعی طور پر نہیں معلوم. لیکن اللہ کے ولیوں کو دیکھو، کون سی ایسی قبر ہے جو قطعی نہیں معلوم کہ غریب نواز اجمیر میں ہے پکا معلوم ہے، مخدوم شبنانی کی چھوچا میں ہے پکا معلوم ہے، صابر کلیری کلیر میں ہے پکا معلوم ہے، سرکار شیرازی اب جہاں ہے قبر معلوم، کرمانی بابا کی قبر معلوم. دیکھ رہے ہیں آپ کہ رب نے کتنی آسانی پیدا کر دی کہ تاریخ کی روایات پر گم ہونے کے بجائے مشاہدہ حق حاصل ہوا. اولیاء اللہ. اب ایک بات بتاؤ، جب نبی کی جگہ ولی آیا تو جو توہین نبی کی ہوتی رہی وہ ولی کی بھی ہوتی رہے گی، اور جو عزت نبی کی ہوتی رہی وہ عزت اب ولی کی بھی ہوتی رہے گی. پہلے شیطان لوگوں کو کہتا تھا نبی کے پاس نہ جاؤ، نبی کے پاس نہ جاؤ. اب اس نے ڈائلاگ بدل دیا، ولی کے پاس نہ جاؤ، ولی کے پاس نہ جاؤ. مولوی پکڑ لو چلے گا، ولی نہیں پکڑنا. مولوی بکاؤ مال ہے. اکبر نے بھی ابو الفضل مولوی کو خریدا تھا، فیضی بھی مولوی تھا خرید لیا. داؤد محدث بھی مولوی تھا، اسے خرید لیا گیا. عالم بکتا ہے، ذاکر بکتا ہے، عاشق نہیں بکتا. وجہ یہ ہے کہ عاشق اپنی محبت کا دام نہیں لگاتا، اور اگر بکتا ہے تو ایک ہی بار بکتا ہے. بک گئے جس کے ہاتھ بک ہی گئے، بک گئے جس کے ہاتھ بک ہی گئے. یہ نہیں ہے تو رسم بیعت کیا؟ تو ولیوں سے دور کرنا آج کا مشن ہے. کل کا مشن تھا نبی سے دور کرنا. ابو جہل کا ڈائلاگ یہی تھا، محمد کے پاس مت جانا. کیوں؟ اس کی باتوں کو سننے سے جادو ہوتا. ابے کاہے کو روک رہا ہے؟ تو دور بدلتا جاتا ہے، نام بدلتے جاتے ہیں. یزید کے پاس جاؤ، حسین کے پاس نہ جاؤ. مروان کے پاس جاؤ، عثمان کے پاس نہ جاؤ. یہ دور بدلتا رہا. مامون کے پاس جاؤ، امام احمد بن حنبل کے پاس نہ جاؤ. یہ وہ سچائیاں جو تاریخ کے صفحات پر محفوظ ہیں. تم اکبر کے پاس جاؤ، مجدد الفسانی کے پاس نہ جاؤ. تم جلسوں میں جاؤ مگر شیخ الاسلام کے پاس نہ جاؤ. اس لیے کہ شیخ الاسلام وہی ہوتا ہے جو اسلام بولتا ہے. تو یہ ہمیشہ سے کوشش رہی کہ جب ایمان کا امتحان نبی کے سامنے صحابہ کا بن گیا کہ نبی کو تم کیسے مانتے ہو، تو ہم دیکھیں گے کہ صحابہ کرام نے نبی سے کیسا سلوک کیا. وہی سلوک ہم ولی اللہ سے کریں گے، کیونکہ ہمیں غوث اعظم ملا، ہمیں غریب نواز ملے، قطب الاقطاب ملے، محبوب الہی ملے، محبوب سبحانی ملے، محبوب یزدانی ملے. یاد رکھنا، گناہوں کو خوبصورت بنا کے وہ دکھاتا. میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ کو توجہ دلاؤں. یزید کے پاس ہزاروں، حسین کے پاس 72. کتنی چھوٹ ہے، کتنی پابندی ہے. تو ہمیشہ یزیدیوں کے ساتھ لوگ رہے، لیکن جو دل والے تھے، ایمان والے تھے، خدا سے ڈرنے والے تھے، مدینے سے محبت کرنے والے تھے، وہ حسین کے ساتھ کل بھی تھے، آج بھی ہیں، مرتے دم تک رہیں گے. ایک بات اور صاف کر دوں، بغیر صدارت کے کوئی صدر کا کام نہیں کر سکتا. پہلے تم میرے کو صدر بناؤ، پھر میں صدر کا کام کروں گا. سیکریٹری بناؤ، تب سیکریٹری کا کام کروں گا. میرے کو ناظم بناؤ، نظامت دو، تب ناظم کا کام کروں گا. وزیر اعظم بناؤ، تب وزیر اعظم کا کام. ابے بغیر وزارت کے کوئی وزیر کا کام کر سکتا؟ بغیر علم کے علم کا کام کرے گا، عالم کا کام کرے گا. بغیر فن کے فنکار کا کام، بغیر نیابت کے نائب کا کام، بغیر خلافت کے خلیفہ کا کام. لیکن قربان
نبی کا کام کر رہے ہیں، بغیر رسالت کے رسول کا کام کر رہے ہیں۔ آئیے آگے بڑھیں۔ جب آپ کی سمجھ میں آیا کہ فریضہ نبوت کو نبیوں نے ادا کیا تو فریضہ دعوت و تبلیغ کو ولیوں نے ادا کیا۔ نوجوانوں کی توجہ، ایک کڑیل نوجوان عبادت گزار دریا کے کنارے عبادت میں مصروف ہے۔ عبادت کرتے کرتے بھوک لگی، کھانے کو کچھ آس پاس میں ہے ہی نہیں، دریا میں بہتا ہوا ایک سیب نظر آیا، بھوک کے دباؤ میں نہ دیکھا آؤ نہ دیکھا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ سیب جب اندر گیا تو سکون ہوا، شانتی ہوئی، شانتی ہوئی تو فکر ہو گئی، بغیر اجازت کے کھا گیا ہوں، بغیر اجازت کے کھا گیا ہوں، مالک کو کوئی اور تھا، میرا حق نہیں تھا کہ میں کھاؤں، میں نے خریدا نہیں، میں نے اجازت نہیں لی، یہ تو حرام ہے۔ اب معافی چاہیے، مالک کون ہے، فکر ہو گئی اس کا مالک کون ہے، جا کے اس کا پیر پکڑ لوں۔ سوچا بیٹھے بیٹھے کہ دریا کے اس پار سیبوں کا باغ ہے، باغیچہ ہے، اور ایک ڈال دریا کی طرف ہے، اسی میں سے گرا ہوگا، اور بہتے بہتے اس کنارے آ گیا، میں نے کھا لیا، کپڑا پہن کے کود پڑے دریا میں۔ یہ کیوں جان پہ جوخم، یہ جان کا خطرہ، دریا میں کود پڑنا، اس پار جانا۔ بولے معافی کرانے جا رہا ہوں، جلدی اس لیے ہے کہ یہ سیب جو میرے پیٹ میں گیا ہے ابھی سیب ہے، اگر یہ ہضم ہو گیا 4 گھنٹے کے بعد یہ خون بن گیا تو خون حرام ہوگا۔ میں رسول کی اولاد ہوں، میرے جسم میں حرام خون کی ایک بوند نہیں ہونا، اس لیے جلدی کر رہا ہوں۔ کہتے ہوئے جلدی جلدی اس پار گئے، باغیچے کے مالک کو سلام کیا اور پیر پکڑ کے کہنے لگے، سرکار مجھے معاف کر دو، میں نے آپ کا ایک سیب کھا لیا۔ کیسا سیب؟ کب کھایا؟ توڑ کے کھایا؟ نہیں، توڑا نہیں تھا، نہیں، وہ ڈال سے گرا ہوا تھا۔ اچھا، اور بہ کے ادھر چلا گیا تھا تو اسی کو میں نے کھا لیا، بغیر اجازت سے کھایا ہوں، اس لیے معافی مانگ رہا ہوں، اس سے پہلے کہ وہ خون بن جائے۔ آپ مجھے معاف کر دیں گے تو وہ خون حلال ہوگا۔ جھٹکے میں بغیر سوچے سمجھے انوائلنٹری ایکشن، بغیر نیت ایک سیب کھا گئے تو اتنا انہیں درد کہ میں نے اللہ کا بنایا ہوا ایک سیب کھا لیا بغیر اجازت۔ یہاں تو ضمیر انہیں جھنجھوڑنے لگا، وہ کتنے پتھر دل ہیں جو کافروں کے کفر کا ساتھ دیتے ہیں، جو دین الہی کی نئی شکل کو تسلیم کرتے ہیں، اور بے حیائی کا عالم یہ ہے کہ شرمندہ بھی نہیں ہے۔ واہ 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 واہ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا انترآتما کو بیچ دیا ہے؟ کیا تجھے ہندوستان کے مالداروں کی ضرورت ہے؟ ولایت کے تاجداروں کی ضرورت نہیں ہے۔ بکے ہوئے لوگ مالداروں کا خیال نہیں کرتے، ہمیں مالدار نہیں، مدنی تاجدار چاہیے۔ وہ سب سے بڑی دولت ہیں، وہ جس کے پاس ہے اس کے پاس ایمان ہے، اس کے پاس اسلام ہے۔